الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ حضور کے وسیلہ سے حضور کی آل پہ، حضور کے اصحاب پہ، آپ کے اجداد پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کی امت کے تمام اولیاء پہ اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے محبت کے عنوان پہ جو بات چل رہی ہے اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے یہ ارشاد فرما دیں اگر تم واقعہ ہی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع میں آؤ، میری پیروی کرو، پھر اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے ایک روایت درج کی تھی، اب دوسرا شان نزول روایات کے اندر۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے جو اس کا پہلا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے سامنے حضور تشریف فرما ہے، تو مشرکین مکہ نے بتوں کو دیوار خانہ کعبہ کے ساتھ سجا کے رکھا تھا اور ان کو وہ سجدہ کر رہے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سجدہ تو بتوں کو ہی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے دلوں میں محبت اللہ کی ہے، ہم ان کے ذریعے اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک شان نزول ہے۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف یہودی کو اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت ارشاد فرمائی۔ تو کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے اسلام کو کیا کرنا ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا ایک ذریعہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت بھی پانا چاہتے ہیں، اور آپ کو چھوڑ کے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آیت کا شان نزول ہے۔ تیسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا واقعہ آپ نے علماء سے اکثر سنا ہے، جو مباہلہ ہوا تھا جس میں حضور آقا کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا کائنات اور حضرت حسنین کریمین اور حضرت سیدہ خاتون جنت پاک، یہ ہستیاں، موبائل والا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے تو وہ نہیں کر رہا۔ تو وہ جو گروہ تھا نجران کے عیسائیوں کا، ان کو جب حضور نے دعوت اسلام دی، انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے محبت کرنے کی اور آپ کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور معاذ اللہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، اور جو مباہلہ ہوا تھا وہ بھی اسی بات پہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس بات پہ یہ مباہلہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کی اتباع کی اور آپ کی پیروی کی، کیونکہ ہم تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ تک ہی جانا ہے اور اس کی محبت کو ہی پانا ہے، یہی ہمارا ایک نظریہ ہے، یہی ہماری سوچ ہے اور یہی ہماری منزل ہے، اس کے لیے ہم آپ تک کیوں آئے ہیں؟ آپ کی پیروی کیوں کریں؟ آپ سے محبت کیوں کریں؟ جب ہم نے جانا اللہ تک ہے۔ اس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جناب جبریل امین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کا حکم سنیے۔ آپ نے خانہ کعبہ میں بیٹھے مشرکین مکہ کو بھی روکا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے کریں گے۔ آپ نے کعب بن اشرف اور اس کی پارٹی کو دعوت اسلام دی کہ میری پیروی میں آؤ، میری محبت میں آؤ، تاکہ تم اللہ کے محبوب بندے بنو۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی پیروی میں نہیں آئیں گے، آپ کی محبت میں نہیں آئیں گے، ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت ہی نہیں۔
ہم ڈائریکٹ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تیسرا، آپ نے عیسائیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں جو معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ذریعے اور ان کے واسطے سے اللہ کی محبت تک پہنچیں گے۔ حریم کبریا سے صدائی حبیب اعلان کر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا کائنات والو اس بات کو سنو، حبیب اعلان کیجئے۔ پروردگار کیا فرمایا؟ حبیب اعلان کر، کائنات والو اس بات کو سنو اور اپنے سینوں میں بٹھاؤ اور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دو، اگر تم اللہ سے ہی محبت کرنا چاہتے ہو تو بتوں کے سامنے جھکنے سے اللہ کی محبت نہیں ملے گی، یہودیت پہ چلنے سے اللہ کی محبت نہیں ملے گی، عیسائیت کا درد دل میں رکھنے میں اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ اللہ کی محبت کا راز چھپا ہے تو وہ ایک ہی دربار ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب اعلان کر، اگر تم اللہ سے ہی محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، دربار مصطفیٰ میں آ کے سلامیاں پیش کرتے جاؤ، اللہ خود تم سے محبت فرمانی شروع کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمائے ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ تم چل نہیں سکتے۔ اب محبت اور اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے اتباع، اطاعت، کسی کا حکم ماننا۔ محبت میں میں نے ایک دو جمعہ گزارش کر لی ہیں، اتباع کے اوپر ایک لفظ بول رہا ہوں۔ اطاعت کرنا، کسی کا حکم ماننا۔ چلے محبت میں ایک جملہ بول دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت عمر جیسی ہستی دربار رسالت میں حاضر خدمت عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اتنی محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے وطن سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر تو نے ساری باتیں کر لی، یہ بتا اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آیت سورہ توبہ کے اندر موجود ہے جس کے شان نزول میں حضرت عمر کا یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا، باقی ہر شے سے بڑھ کے کرتا ہوں۔ فرمایا عمر جو جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ اب حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ایمان کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد عمر اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے، عمر مبارک ہو، اب تو جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے تیرے ایمان کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ کامل مکمل ایمان لینے کے لیے حضرت عمر جیسی ہستی کو بھی اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑ رہی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم منبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر لیں ہم عاشق رسول ہیں تو لوگ مان جائیں گے۔ ہم یہ کہیں دکان پہ بیٹھ کے ہم عاشق رسول ہیں، ہم بہت بڑے محبت کرنے والے ہیں، لوگ مانیں گے؟ شریعت نہیں مانے گی۔ شریعت کہتی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، 7 چیزیں ایسی جو زندگی میں ہر بندے کو ہر وقت جن کی ضرورت رہتی ہے، ان 7 چیزوں سے بڑھ کے جب تک اللہ کے محبوب سے محبت نہ کی جائے بندہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان مکمل کب ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، غالباً یہ گزشتہ جمعہ مبارک میں پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے،
مال سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، وطن سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے جب سرکار مدینہ سے محبت کی جائے گی تو پھر امام الانبیاء خود فرماتے ہیں مبارک ہو جس کے دل میں اس طرح میری محبت بسے گی، اللہ اس کو دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے گا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو میری سنگت عطا فرمائے گا۔ لفظوں کا ذمہ دار بھی کڑی ہو رہی ہے، اب تفصیلاً واقعہ کوئی بات عرض کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں عرض یہ کہنا تھا کہ اس آیت میں ایک ہے لفظ محبت، ایک ہے لفظ اتباع، حکم کا ماننا، اتباع کرنا۔ اب اتباع کرنے والوں نے اتباع کیسے کی ہے حضور کی، حکم مانا کیسے ہے امام الانبیاء کا۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں حضور نے دیکھا ایک صحابی کا مکان ہے، ڈبل منزل ہے، مکان اونچا ہے، بڑا عالی شان بنا ہے۔ اب حضور نے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، حضور نے صرف پوچھا ہے کہ یہ مکان کس کا ہے۔ اب کسی نے بتایا فلاں صحابی کا ہے، حضور کے چہرے مبارک کے تھوڑے سے آثار بدلے، بس چہرے پہ تھوڑی سی جلالیت آئی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بھی حسن مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا تھا جب جمال مصطفیٰ پہ جلال مصطفیٰ جایا کرتا تھا۔ اب حضور کے چہرے انور پہ تھوڑی سی جلالیت ہے، زبان رسالت سے کچھ نہیں فرمایا کہ یہ صحابی نے اچھا مکان نہیں بنایا، اتنا عالیشان مکان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب حضور آگے تشریف لے گئے، 2 دن کے بعد حضور کا گزر وہیں سے ہوا۔ اب وہ مکان جو 2 دن پہلے بڑا عالیشان تھا، حضور نے دیکھا یہاں پہ مکان نام کی چیز ہی کوئی نہیں، ملبے کا ڈھیر پڑا ہے، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دہلا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں نے۔ اب ملبے کا ڈھیر ہی پڑا ہے، مکان نام کی چیز بچی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہاں پہ مکان ہوتا تھا فلاں صحابی کا، ان کو بلاؤ، کیا مسئلہ بنا؟ حاضر ہوئے، فرمایا یہاں پہ تیرا مکان تھا، اب ملبے کا ڈھیر ہے، مکان کیوں گرایا؟ اب جواب سننا دل کے کانوں سے، اتباع کسے کہتے ہیں، حکم ماننا کسے کہتے ہیں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صحابی کو کہنا مکان گرا دے، زبان سے یہ بھی نہیں کہا فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں، صرف چہرے کے آثار بدلے ہیں۔ صحابی کو کسی نے بتایا، حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اب جب حضور نے بلایا مکان کا کیا بنا، اسے کیوں گرایا؟ آج جوڑ کے عرض کرتے ہیں کملی والے، میں نے کسی سے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے کسی سے سنا تھا یہ آپ کو پسند نہیں آیا، تو حضور جو آپ کو پسند نہیں آیا میں نے اسے رکھ کے کرنا بھی کیا ہے؟ اب یہ جملے بولنے کی دیر تھی، فرمایا تو نے میری محبت میں، میری چاہت میں، میری اتباع میں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، آمینہ کا لال تجھے ضمانت دیتا ہے یہ زمین پہ تو نے گرایا ہے، وہ دیکھ جنت میں اللہ نے تیرے لیے ایک محل تیار فرما رکھا ہے۔ اتباع کس شے کا نام ہے؟ اتباع ایسے تو نہیں ہو ہم محبت کے دعوے بھی کریں اور حکم ایک نہ مانیں، پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا محب مصطفیٰ بھی کوئی نہیں۔ یہ بات دو طرفہ نہیں چلے گی، اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے دلیل بھی دینی پڑے گی۔ اتباع یا تو کسی کی جاتی ہے محبت کی وجہ سے، یا اتباع کی جاتی ہے ڈر کی وجہ سے، یا کہنا مانا جاتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے۔ میں بڑا آسان کر کے دے رہا ہوں جملہ، پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ توجہ کریں۔ میں کسی کا حکم مانوں، اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو مجھے اس سے محبت ہے میں اس لیے مان رہا ہوں، یا میں اس سے ڈرتا ہوں اس لیے مان رہا ہوں، یا پھر مجھے اس سے کوئی لالچ ہے اس لیے میں اس کی ہر بات تسلیم کرتا ہوں۔ محبت کی وجہ سے جو کہا مانا جاتا ہے وہ والدین کا حکم ہے، ڈر کی وجہ سے جو حکم مانا جاتا ہے
وہ حکمران کا حکم ہوتا ہے کہ دل مانے یا نہ مانے عمل ضرور کرنا ہے. کیوں؟ یہ حکومت کا آرڈر ہے. لالچ کی وجہ سے کرے گا بات, لالچ کی وجہ سے کسی کا حکم مانے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر لالچ ہے. کس بات کا؟ کہ فلاں بندہ ہے, مجھے اس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام پڑا رہتا ہے, میں اس کا ملازم ہوں, یہ میرا مالک ہے, اب مجھے لالچ ہے کہ میں اس کی بات مانوں. کائنات اس بات پہ دنگ ہے. 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں. دنیا میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے بڑی بڑی ٹیمیں بنائی جاتی ہیں, پھر ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ, زکات دینے والے, قربانیاں کرنے والے, ان کے اوپر نہ کوئی ٹیمیں بنانی پڑتی ہیں نہ کوئی کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں. جو بندہ ہر سال سنت ابراہیمی قربانی ادا کرتا ہے وہ بھی, جو زکات ادا کرتا ہے وہ بھی, جو صدقات و خیرات ادا کرتا ہے وہ بھی, جو نماز روزے کی پابندی کرتا ہے وہ بھی, اس کے ذہن میں کسی کا خوف نہیں, کسی کا لالچ نہیں. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں. یہ مدینے والے نبی کا فرمان ہے, تو نے قربانی بھی کرنی ہے, تو نے زکات بھی دینی ہے, تو نے نماز بھی پڑھنی ہے, تو نے روزہ بھی رکھنا ہے. اب اس محبت کی دلیل یہ ہے, زبان رسالت سے جو جملہ عمل والا نکلا ہے, میں اس پہ عمل کر کے عاشق مصطفیٰ ہونے کی دلیل دے رہا ہوں, تاکہ مصطفیٰ نے فرما رکھا ہے جو ان چیزوں پہ عمل کر کے قیامت کے دن آئے گا, جنت کی ضمانت آمنہ کے لال نے خود عطا فرما رکھی ہے. سمجھے کیوں بولیں گی؟ اتباع یا ڈر کی وجہ سے ہے, یا لالچ کی وجہ سے ہے, یا محبت کی وجہ سے ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, نہ وہ لالچ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, نہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, وہ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے. کیوں؟ یہ کسی عام بندے نے تو نہیں کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کہ مدینے والے نبی کا فرمان ہے. حضرت سبحان عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, مجھے بتائیں مجھے اس کا صلہ کیا ملے گا, مجھے اس کا اجر کیا ملے گا. والی کائنات نے ارشاد فرمایا, جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب حضرت انس صاحب بیٹھے ہیں, حضرت سبحان عرض کی نا, یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میرا صلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس عرض کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے, یا رسول اللہ اس نے کسی کی بات نہیں کی, یہ آپ سے محبت کی بات کر رہا ہے, آپ اپنی اور اس کی بات فرمائیں. اب حضور نے ارشاد فرمایا, انس اب تم بھی گواہ بن جاؤ, اگر یہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے اور اپنی محبت میں سچا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں یہ قیامت کے دن کسی اور کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بلکہ زہرا کے بابا کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. اس لیے میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ محبت کسی دعوے کا نام نہیں, اس کے اوپر باقاعدہ ایک دلیل دینی پڑتی ہے کہ میں محبت. صحابہ کرام نے دلیل بھی دی ہے نا, مکان گرایا ہے اگر صحابی نے حضور کے فرمانے کے بغیر ہی گرا دیا ہے. اور اسی طرح کی ایک روایت ہے نا کہ صحابی نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی, حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اب جو جیسے حضور نے فرمایا کہ سونا مرد پہ حرام ہے, گلی میں چل رہے ہیں صحابی, چلتے چلتے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتاری ہے اور زمین پہ پھینکی ہے, اتار کے جیب میں نہیں ڈالی, زمین پہ گرائی. ساتھ چلنے والوں نے کہا, بابا یہ گرانے کی ضرورت نہیں تھی, گھر میں لے جاتے, گھر میں لے جا کے اسے بیچ لیتے, اپنا کوئی سسٹم چلا لیتے. انہوں نے کہا جو چیز مصطفیٰ نے پسند ہی نہیں کی, اب اسے بیچ کے پیسے گھر میں لے کے جاؤں, بچوں کو رزق کھلاؤں, محبت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی. محبت اس شے کا نام ہے. محبوب نے فرما دیا یہ چیز منع ہے تو یہ منع ہے, محبوب نے کہہ دیا یہ تیرے لیے حلال ہے تو حلال ہے. اور یہی پورے قرآن کا اصول ہے. پہلی امتوں کے لیے قانون یہ ہے کہ عرب سے قانون بن کے آ رہے ہیں, امت کے لیے یہ چیز حلال ہوگی, یہ حرام ہوگی. قرآن نازل فرما
نازل ہوتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کی بات کرنے لگا ہوں، محبت کرنے والوں نے کیسے محبت کی ہے۔ دعویٰ اور ہے، دلیل کسی اور شے کا نام ہے۔ پنجے وقت نمازاں پڑھیاں تد لوکی کہن نمازی، بلے شاہ قصوری کہتے ہیں پنجے وقت نمازاں پڑھیاں تد لوکی کہن نمازی، جنگ جیت گھر واپس مڑے ہوں تد لوکی آکھن غازی، عدل انصاف دی کرسی چڑھ جائیں تد لوکی کہن گے قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہیں کھٹیا جے تو یار ہی نہیں کیتا راضی۔ اب لفظ غازی بولے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ آج 31 اکتوبر ہے، اور پاکستان بر صغیر کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں 31 اکتوبر بھی ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شہادت کا دن ہے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوم شہادت ہے۔ اور علم الدین نے بھی جو محبت کی ہے وہ اسی حدیث کے اوپر عمل کر کے دیا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت غازی علم الدین شہید کا پورا واقعہ بھی ویسے سننے والا ہے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں بات کو چھیڑ بیٹھوں۔ علم الدین ایک جوان ہے، بندہ جانتا کوئی نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن اسلام کی بات عرض کرنے لگا تھا لیکن یہیں پہ روکے۔ حضرت غازی علم الدین شہید ایک جوان ہے جسے بندہ جانتا کوئی نہیں، اس دور کے اندر اس تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جو آج بھی 1929 کا یہ واقعہ 31 اکتوبر کا، تب سے لے کے اب تک جتنی بھی تاریخ کی کتابیں آئیں مورخین نے ہر بات اس بات کو لکھا ہے، ہر مورخ نے، کہ اس وقت دور کا سب سے بڑا جنازہ جس میں 6 لاکھ بندوں نے اس جنازے میں شرکت کی ہے، بغیر میڈیا کے، کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اب میں کہتا ہوں یہ غازی علم الدین شہید کا واقعہ سمجھنے کے لیے، اس بات کو سننے کے لیے جیلم کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس جیل کی طرف جانا چاہیے جس جیل میں غازی صاحب رہ کے آئے ہیں، میاں والی کی جیل۔ حضرت غازی علم الدین شہید جیل کے اندر ہیں، 4 اکتوبر کو جیل میں رکھا، بند کیا گیا۔ وہ جیلر کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی، ہماری جیل میں ایک ایسا جوان آیا ہے جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے اس کی کوٹڑی سے نور کی لاٹیں نکلتی نظر آتی ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، مصطفیٰ خود تشریف لے کے آئے ہیں، مولا کائنات خود تشریف لے کے آئے ہیں، دیدار کروا کے گئے ہیں، اور دیدار کروا کے گئے ہیں پھر بڑے شیخ الحدیث اور بڑے سید اور سادات غازی علم الدین شہید کے جنازے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، علم الدین شہید کو جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں اس میں علم الدین کا کمال ہے؟ نہیں، پوری تاریخ کے اندر 14.5 صدیوں کے اندر کسی کا کوئی کمال نہیں۔ اصل بات یہ ہے مدینے والا نبی خود لاجپال ہے، اگر ان کی کوئی بات کرے تو حضور اس کو محروم نہیں رہنے دیتے۔ اب جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں اتارنے والے کون ہیں؟ وہ بھی سید ہیں، حضرت دیدار علی شاہ صاحب۔ اور جنازے میں شامل کون ہو رہے ہیں؟ امیر ملت سید جماعت علی شاہ۔ غازی کا کیس لڑنے کے لیے کون وکیل آ رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ ساری چیزیں اپنی طرف رکھیں۔ اب جنازے میں شامل ہے مفکر اسلام، مصور پاکستان، داتا علی حجویری کا منظور نظر غلام، حضرت مولانا روم کا دیوانہ، حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ۔ تاریخی جملہ بولا اقبال نے، کہنے لگے شاہ جی اسی بار گلے ہی کرتے رہ گئے ہیں، وہ کو ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا۔ تاریخ کے اندر یہ جملہ موجود ہے، ترخانہ دا منڈا بازی رہ گئی، یہ اقبال کے لفظ ہیں۔ آج دنیا بادشاہ کے قبر پہ نہیں جاتی، لیکن جو بندہ جانتا ہے میانی صاحب قبرستان لاہور میں غازی علم الدین شہید کو ضرور سلام محبت پیش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کیوں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
پیچھے کہانی کس بات کی ہے؟ محبت مصطفیٰ کی، اتباع مصطفیٰ کی۔ جب سب کچھ اپنا تن من دن مصطفیٰ کی عزت میں قربان کیا جائے گا، اللہ اس جہاں میں بھی عزت عطا کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس جہاں میں بھی اس عاشق مصطفیٰ کو عزت اور شہرت عطا فرما دے گا۔ ضرورت اس بات کی اگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کے محبت مصطفیٰ، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ۔ صرف محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ جو حضور نے فرمایا ہے اس فرمان پہ عمل کر کے دکھانا، اس بات کا نام محبت مصطفیٰ ہے، اس بات کا نام اتباع مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام والا واقعہ انشاءاللہ پھر عرض کر لیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کا